السلام علیکم۔ آزادی؟ زوالہ اچھل کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں شیشے کی گولیوں کی مانند چمک رہی تھیں۔ ہاں زوالہ، ہم پرسوں سردار بیزک کو آزاد کرا لیں گے۔ پرسوں ہی کولاکا کی زندگی کا سورج غروب ہو جائے گا۔ پرسوں ہماری لڑائی ختم ہو جائے گی۔ آہ آہ، میں اس خوشی کو کیسے دباؤں میرے معبود؟ میرے دیوتاؤ، تم نے خوشیوں کے جس دور کو میرے لیے شروع کیا ہے، اسے برداشت کرنے کی تاب بھی میرے دل کو دو، کہیں یہ خوشی سے پھٹ نہ جائے۔ زوالہ نے سینہ مسلتے ہوئے کہا، اور میں اور ٹوبو زوالہ کو تسلیاں دینے لگے۔ میرے پروگرام کے کچھ حصوں میں روکاس بھی شریک تھا۔ بلا شبہ بوڑھا جاں نثار تھا۔ وہ خوشی سے زندگی دینے پر تیار ہو گیا تھا، اور یہ 3 دن خوب پرسکون گزرے تھے۔ سوائے زوالہ کے اضطراب کے اور کوئی خاص بات نہیں تھی، اور زوالہ کا اضطراب فطری تھا۔ اس وقت جب وہ اپنے والدین کی شکل تک بھول گیا تھا، اسے بچھڑے ہوئے ملنے والے تھے، اور وہ بھی بڑے سنسنی خیز انداز میں۔ آج وہ دن تھا جب وہ سردار بیزک کو رکشمبا کے بازاروں میں ذلیل کیا جانے والا تھا۔ ماسٹر، بوڑھے روکاس نے مجھے پکارا۔ بابا، میں نے جواب دیا۔ میں جاؤں؟ ہاں بابا، تم اپنا کام جانتے ہو اچھی طرح، تب ٹھیک ہے۔ ایک بات کہوں ماسٹر؟ ضرور۔ جوانی کا جوش جانتے ہو؟ کیا مطلب؟ میری مراد زوالہ سے ہے۔ میں سمجھا نہیں۔ رکشمبے کے بازاروں میں زوالہ تمہارے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ اوہ کیوں؟ جوان ہے، برداشت نہیں کر سکے گا۔ میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ تم خود خاموشی سے دیکھ لینا، لیکن زوالہ، میں اسے عورتوں کے پاس چھوڑ دوں گا۔ یہی بہتر ہے۔ ٹھیک ہے بابا، تم جاؤ، میں نے کہا، اور بوڑھا اوکاس ایک مخصوص پروگرام کے تحت چلا گیا۔ میں اوکاس کی ہدایت پر غور کرنے لگا تھا، تاکہ میں دوسروں کی نگاہوں میں نہ آؤں۔ اس کے لیے بھورے رنگ کی باریک پسی ہوئی مٹی، تھوڑی سی کالک اور تیل ہی کام آ سکتا تھا۔ زوالہ اور ٹوبو نے مجھے دیکھا تو حیرت سے اچھل پڑے۔ یہ تم ہو باس؟ دیوتاؤں کی قسم، تم کس قدر حسین نظر آ رہے ہو۔ اوہ باس، تم تو ہم میں سے ہی معلوم ہو رہے ہو اب، ٹوبو نے پرجوش انداز میں کہا۔ تم تیار ہو ٹوبو؟ ہاں باس۔ زوالہ، تمہیں کچھ دیر ان عورتوں کے پاس رہنا ہے۔ اوکاس جا چکا ہے۔ میں اور ٹوبو ضروری انتظامات کرنے جا رہے ہیں۔ جب تک ہم واپس نہ آ جائیں تم یہیں رہو گے۔ اوہ اچھا، مجھے کب تک انتظار کرنا ہوگا باس؟ زوالہ نے پوچھا۔ جب تک ہم واپس نہ آ جائیں، جو تیرا حکم۔ یہ ضروری ہے میرے دوست، تم دیکھو گے ہمارے اقدامات کتنے درست ہوں گے۔ ٹھیک ہے باس، میں تمہارے احکامات کی تعمیل کروں گا، زوالہ نے کہا، اور ہم جھونپڑے سے نکل آئے۔ بستی کے اندرونی حصے میں پہنچنے میں ہمیں کافی فاصلہ طے کرنا پڑا تھا۔ پھر دیر اس لیے لگی کہ پیدل تھے۔ ویسے بوڑھا اوکاس گھوڑوں کو ایک مخصوص جگہ چھوڑ گیا تھا جو ہم سے دور نہیں تھے، یہاں تک کہ ہم بازار میں پہنچ گئے۔ بازاروں میں بہت رش تھا۔ کافی دور زبردست مجمع نظر آ رہا تھا۔ ٹوبو نے اس مجمع کو دیکھا اور مجھے اس طرف اشارہ کیا۔ وہ دیکھو باس، کیا ہو رہا ہے؟ میرا خیال ہے کھیل شروع ہو چکا ہے۔ اوہ آؤ دیکھیں۔ میں اور ٹوبو اس طرف بڑھ گئے۔ لوگوں کا گروہ کسی کے گرد گھیرا بنائے ہوئے تھا، اور وہ بہت آہستہ آہستہ آگے کھسک رہا تھا۔ بمشکل تمام ہم لوگوں کے مجمع میں گھستے ہوئے آگے آئے، اور پھر ایک روح فرسا منظر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ لمبے لمبے بالوں والی ایک نوجوان لڑکی، جس کے بھورے بدن پر کوڑوں کی لکیریں نظر آ رہی تھیں۔ بدن پر سیاہ گنے بالوں کے سوا کوئی لباس نہیں تھا۔ سر جھکائے آہستہ آہستہ رینگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر مردنی چھائی ہوئی تھی، آنکھیں پتھرائی ہوئی سی معلوم ہو رہی تھیں، اور اس کے پیچھے ایک دراز قامت بوڑھا شیر کی مانند صعوبتوں سے بگڑا ہوا چہرہ، اور کاندھوں پر انتہائی وزنی لکڑی کا شہتیر جو رسیوں سے بندھا ہوا تھا۔ اس کے پیروں میں فولادی بیڑیاں تھیں، ہاتھ بھی زنجیروں سے کسے ہوئے تھے۔ اس کی گردن بھی جھکی ہوئی تھی۔ مردہ کاندھوں پر وزنی بوجھ سنبھالے آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ باس، ٹوبو نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہاں ٹوبو، دیکھ رہے ہو؟ ہاں، دیوتاؤں کی قسم، اس سے بڑی درندگی نہیں ہو سکتی۔ ہاں، ان دونوں کو پہچان گئے باس؟ ظاہر ہے۔ یہ زوالہ کی بہن ہے، اور وہ باپ۔ تم ایک بات محسوس کر رہے ہو ٹوبو؟ کیا باس؟ دیکھنے والوں کی نگاہوں میں خوشی یا دلچسپی نہیں ہے، سوائے چند لوگوں کے۔ ان کی نگاہیں جھکی ہوئی اور چہرے اداس ہیں، جیسے وہ سب مجبور ہوں۔ اوہ، میں نے غور نہیں کیا باس۔ غور کرو۔ ہاں، میں محسوس کر رہا ہوں۔
اس کا مطلب ہے کہ بستی والے بیذق سے ہمدردی رکھتے ہیں۔ زوالہ کو دیکھ کر اس کے باپ کے بارے میں اندازہ لگایا جا سکتا ہے باس۔ اوکاس واقعی سمجھدار ہے ٹوبو۔ کیا مطلب باس؟ اگر زوالہ ہمارے ساتھ ہوتا۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا تو کیا؟ ہاں، اوکاس نے منع کر دیا تھا کہ زوالہ کو ساتھ نہ لاؤں، مگر اب یہ جلوس کہاں تک جائے گا باس؟ شکارا کے میدان تک۔ اوہ، اس کا مطلب ہے تنہائی میں تمہاری اوقات سے کافی گفتگو ہوئی ہے۔ ہاں، وہاں کیا کیا جائے گا؟ خود کولاکا وہاں موجود ہوگا، وہ بیذق کا مذاق اڑائے گا، اور پھر وہاں سے یہ لوگ ان دونوں کو خوب ذلیل کر کے واپس لے آئیں گے۔ انسان کتنا بڑا درندہ ہے! انسان کتنا نیچ ہے! کیا فرق ہے دونوں میں، مگر دیکھو انسان انسان کی کیسی تذلیل کر رہا ہے۔ بہت ہی بہتر ہوا زوالہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، ورنہ خون تو میرا بھی ٹھنڈا نہیں ہے۔ اس باس، بیذق میرا بھی باپ ہے، الوشا میری بھی بہن ہے۔ خدا کی قسم میں ان بغیرتوں کو خون میں نہلا دینا چاہتا ہوں۔ ہمیں صبر کرنا ہوگا ٹوبو۔ مگر کب تک باس؟ انہیں شکارا کے میدان میں پہنچ جانے دو۔ ہم ان بغیرتوں کے ساتھ چلیں گے باس۔ یوں سمجھو یہ ان کا آخری سفر ہے۔ چلو باس، ٹوبو مردہ سی آواز میں بولا، اور پھر ہم ان دونوں مظلوموں کے ساتھ چل پڑے۔ خون تو میرا بھی کھول گیا تھا، اب کچھ سوچنے کی گنجائش نہیں تھی۔ شکارا کا میدان زیادہ دور نہیں نکلا۔ جب میدان سامنے آیا تو ہم نے ان لوگوں کا ساتھ چھوڑ دیا اور تیزی سے بستی کے آخری سرے کی طرف چل پڑے۔ ہدایات کے مطابق زوالہ تیار تھا۔ میں نے اپنے چہرے کو اسی طرح رہنے دیا۔ ٹوبو اور زوالہ نے بندوقیں سنبھال لیں اور پھر ہم گھوڑوں پر بیٹھ کر چل پڑے۔ اوکاس نے مجھے بہت کچھ سمجھایا تھا، اور راستے میں نے زوالہ کو مخاطب کر کے کہا، زوالہ میرے بھائی، میرے دوست، کیا تو اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ تیرا باپ میرے باپ کی مانند ہے؟ تیری محبت ہے باس۔ نہیں زوالہ، وہ قابل احترام شخص مجھے بھی اپنے باپ کی مانند محترم ہے، اور تیری بہن میری بہن ہے۔ عظیم باس، اور تو یہ بھی جانتا ہے زوالہ کہ موت کے قریب پہنچ کر دشمن کتنا بڑا بن جاتا ہے۔ ہاں باس۔ تب سن زوالہ، تو جو کچھ دیکھے گا، جو کچھ سنے گا، اسے سن کر دیوانہ مت بننا۔ اس وقت بھی مجھے یاد رکھنا اور سوچنا تیرا بڑا بھائی تیری بھلائی چاہتا ہے۔ میں نہیں سمجھا باس۔ ہم شکارا کے میدان میں چل رہے ہیں، جہاں کولاکا ہوگا، اس کے وحشی ساتھی ہوں گے۔ وہاں شیر بیذق بھی ہوگا، جو ابھی کمینے دشمن کا قیدی ہے، اور تمہاری بہن، بلکہ ہماری بہن الوشا بھی۔ دشمن نے آج تک ان کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، اس کا حساب اسے شکارا کے میدان میں ہی دینا ہوگا۔ لیکن میرے دوست، وقت ایک بڑی حیثیت رکھتا ہے۔ مجھے سمجھاؤ دوست، کیا کہنا چاہتے ہو؟ تم ایسے مناظر بھی دیکھو گے جو تم سے برداشت نہ ہوں گے۔ ہاں، مثلاً الوشا، جو ان کے درمیان بے بس ہوگی۔ میری بہن، زوالہ تڑپ اٹھا، اور بیذق، جس کے ساتھ وہ بدترین سلوک کر رہے ہوں گے۔ ہاں ہاں باس، لیکن تم اس وقت تک صبر کرو گے جب تک صبر کی ضرورت ہوگی۔ میں سمجھ رہا ہوں باس، وعدہ کرنا ہوگا زوالہ۔ کیسا وعدہ آقا؟ ہر حالت میں خود پر قابو رکھو گے، ورنہ پھر تم ہمارے دوست نہیں رہو گے۔ وعدہ کرتا ہوں، تمہاری دوستی زندگی سے زیادہ عزیز ہے۔ شکریہ زوالہ۔ جب میں نے تمہارے باپ کو باپ کہا ہے، تمہاری بہن کو بہن کہا ہے، تو میرا دل بھی ان کے لیے اتنا ہی تڑپے گا جتنا تمہارا، لیکن ہمیں صبر سے کام لینا ہوگا۔ میں صبر سے کام لوں گا باس۔ ٹھیک ہے، مجھے تمہارے وعدے پر اعتبار ہے، لیکن شکارا کا میدان شاید اس طرف ہے۔ ہم اس کے عقبی ٹیلے پر چلیں گے اور وقت کا انتظار کریں گے۔ جیسی تمہاری مرضی، زوالہ نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ ہمیں گھوم کر جانا پڑا تھا، لیکن تیز رفتار گھوڑوں کے سامنے یہ فاصلہ کچھ بھی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم ٹیلے پر پہنچ گئے۔ سامنے پوری بستی امڈ آئی تھی۔ بیذق اور الوشا میدان میں کھڑے تھے۔ لکڑی کا ایک اونچا تخت شاید کولاکا کے لیے لایا گیا تھا۔ کولاکا ابھی تک نہیں پہنچا تھا۔ زوالہ نے سامنے کا منظر دیکھا، اور اس نے دونوں ہاتھ اپنے چوڑے سینے پر رکھ لیے۔ اس کے ہونٹ بھنچ گئے اور آنکھوں سے آنسوؤں کی دھاریں پھوٹ نکلیں۔ اس پر بھی اس سے برداشت نہیں ہوا تو اس نے اپنا بازو چبا ڈالا۔ اس کے سیاہ بازو سے سرخ خون بہہ نکلا تھا۔ زوالہ، میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ باس، میں خاموش ہوں۔ دیکھ لو باس، میں کہاں بول رہا ہوں۔ دیکھ لو۔ وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ زوالہ، میری آواز میں خوفناک گراہٹ تھی۔ پانی سے تمہاری آنکھیں دھندلا جائیں گی۔
چنگاریاں بجھ جائیں گی، زوالا آنسو خشک کر لو، دشمنوں کو پہچان لو تاکہ ان میں سے ایک بھی زندہ نہ بچے۔ میری آواز کی گرراہٹ، میرے الفاظ نے زوالا پر جادو کا اثر کیا تھا۔ اچانک اس نے سنبھالا لیا اور بولا، تم نے ٹھیک کہا میرے دوست، میرے آقا، تم نے ٹھیک کہا۔ اب میں ٹھیک ہوں، دیکھا وہ میرا مظلوم باپ ہے اور وہ میری بہن ہے۔ غیریت نہ برتو زوالا، میرا باپ نہیں ہمارا باپ، میری بہن نہیں ہماری بہن۔ ہاں باس، ہمارا باپ، ہماری بہن، اور جس باپ کے 3 شیر ایک ساتھ گرج رہے ہوں، جس بہن کے 3 محافظ ہوں، ان کی تکلیفیں لمحاتی تو ہو سکتی ہیں، دائمی نہیں۔ تبھی اچانک بہت سے گھوڑے میدان میں داخل ہوئے، ان پر بہت سے لوگ سوار تھے۔ پھر سردار کولاکا کا گھوڑا آیا، وحشی درندہ، صورت سے ہی خوفناک معلوم ہوتا تھا۔ تمام گھوڑے لائن سے کھڑے ہو گئے۔ تب کولاکا شیطانی انداز میں مسکراتا ہوا آگے بڑھا۔ اس نے 3 چکر قیدیوں کے گرد لگائے۔ وہ بڑے مضحکہ خیز انداز میں انہیں دیکھ رہا تھا، اور پھر وہ تخت کے قریب ہی گھوڑے سے اتر گیا۔ ایک غلام اس کا گھوڑا لے کر ایک طرف بڑھ گیا۔ رخشمبے کے رہنے والوں، تم نے دیکھا سرداری کا تخت کیسا خراب ہوتا ہے۔ یہ کبھی تخت ہوتا ہے، کبھی تختہ۔ سردار بیذق کو دیکھو، اور اس کی رس بھری بیٹی علوشا، لیکن اس کے بدن کا کوئی خریدار نہیں ہے۔ ارے تم میں سے کوئی ہے جو اس حسین لڑکی کے ہونٹوں کا ایک بوسہ ہی لے لے؟ لیکن ناگن کے ہونٹوں سے زہر ہی خارج ہوتا ہے۔ چنانچہ جو دشمن معزز سردار کی جوان بیٹی کا ایک بوسہ لینا چاہے، وہ آگے آئے، بوسہ لے اور جان دے دے۔ کوئی ہے؟ شیطان نے چاروں طرف دیکھا، لیکن ساری گردنیں جھکی ہوئی تھیں۔ افسوس، کیسی بدنصیب ہے بیچاری، سردار کولاکا نے کہا۔ لیکن رخشمبے والو، تم نے کچھ بھی نہیں سنا ہے۔ ارے سنو، میں تمہیں ایک خوشخبری دینے جا رہا ہوں، سنو گے؟ اس نے پھر سب کی طرف دیکھا۔ تو سنو، بیذق کا بھگوڑا بیٹا زوالا اس بار سچ مچ بھاگنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ سنا ہے اس کی مدد کو امبوکا آیا ہے، لیکن امبوکا دیوتا دنیا میں کہاں، وہ تو آسمانوں میں رہتا ہے، اور میری اس سے خوب گہری دوستی ہے۔ یوں ہی جنگل میں گھومنے والے آوارہ گرد ہوں گے، لیکن نافرمان کیسا منحوس بیٹا ہے، کیسا کمینہ بھائی ہے کہ آخر اپنے باپ اور بہن کی موت کا سبب بن گیا۔ ارے بستی والو، سنا تم نے؟ بڑے احمق ہو، اپنے سردار کی قدر نہیں کرتے۔ کیسے کیسے دلچسپ تماشے دکھاتا ہوں تمہیں۔ بتاؤ، کیا تمہیں میرے اس انکشاف سے مسرت نہ ہوگی کہ آج کے بعد مظلوم بیذق اور اس کی بیٹی اس طرح تمہارے سامنے نہ آئیں گے؟ لوگوں کے منہ سے ایک آواز نکل گئی جس کا کوئی مفہوم نہ تھا۔ ہا ہا ہا، مزہ آیا نا؟ تو سنو میرے پیارے دوستو، کیونکہ میں بہت ڈرپوک ہو گیا ہوں، بڑا ہی بزدل ہوں میں کہ زوالا کے فرار سے خوفزدہ ہو گیا ہوں۔ اب وہ روحوں کا ایک لشکر جرار لے کر میرے مقابلے پر آئے گا اور مجھ سے جنگ کرے گا۔ ہاں، روحوں سے جنگ بے حد خوفناک ہوتی ہے، کیسے لڑوں گا ان سے؟ کولاکا نے خوفزدہ سی شکل بنائی۔ اور سنو، وہ روحوں کے علاوہ کسی اور کو نہیں لا سکتا، کیونکہ جیتے جاگتے انسان تو کولاکا کے سامنے آنے کی جرت نہیں کر سکتے۔ ہاں، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ تو بستی والو، میں نے سوچا کہ کیوں نہ دشمنوں میں سے کچھ کو حفظ ما تقدم کے طور پر پہلے ہی قتل کر دوں، مثلاً بیذق، زوالا کا باپ اور اس کی بہن علوشا۔ ٹھیک ہے نا؟ کولاکا کے ساتھی ہنس پڑے، باقی لوگ خاموش رہے۔ اپنے سردار کا آخری دیدار کر لو، اس کے بعد وہ تم سے جدا ہو جائے گا۔ اور ٹھیک بھی ہے، اب کھیل بدل جانا چاہیے۔ ہر سال اس کھیل سے میں بھی اکتا گیا ہوں۔ اور پھر اس نے خوفناک آواز میں پکارا، ماروکا! ایک خوفناک شکل کا سیاہ فام آگے بڑھایا، اس کے ہاتھ میں ایک چوڑا کھانڈا تھا۔ پیارے سردار بیذق کی گردن اتار دو، اس نے آہستہ سے کہا، اور سیاہ فام نے گردن جھکا دی۔ چند لوگ بیذق کو گھسیٹ کر لے آئے۔ ارے ارے، ایسی بھی کیا بے مروتی، کسی مرنے والے کا احترام تو کرو، اس کے شانوں سے یہ وزن اتار دو، کولاکا نے کہا، اور بیذق کے کندھوں سے شہتیر اتار دیا گیا۔ تب اوقاس آگے بڑھا اور کولاکا کے قریب پہنچ گیا۔ کولاکا اسے دیکھ کر ہنس پڑا تھا۔ آہ، بیذق کا پرانا وفادار بڑا فاصلہ طے کر کے آیا ہے، لیکن نہیں میرے دوست، بیذق سردار ہے، اس کی لاش کسی ایک شخص کی ملکیت نہیں ہے۔ تم شاید اس کی لاش کا مطالبہ کرو گے، لیکن اس کی لاش تو تبرک کے طور پر ان لوگوں میں تقسیم ہوگی۔ میں بیذق کی لاش مانگنے نہیں آیا سردار، اوقاس نے وقار سے کہا۔ پھر
میں نے پچھلی رات ایک خواب دیکھا ہے اور اس خواب کو حقیقت ہوتے دیکھ کر میں آیا ہوں۔ آہا خواب، بھلا کیا خواب تھا؟ میں نے یہی سب کچھ دیکھا تھا کولاکا، میں نے دیکھا تھا کہ تو بیزک اور اس کی بیٹی کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ واہ، پھر کیا ہوا؟ تب میں نے دیکھا سردار کے ایک طرف سے 3 سیاہ گھوڑے آئے اور انہوں نے نقشہ بدل دیا۔ 3 سیاہ گھوڑے، مگر ان پر کون تھا؟ ایک پر سردار بیزک کا بیٹا زوالا، ایک پر امبو کا دیوتا اور تیسرے پر اس کا ساتھی، اور انہوں نے وہ کیا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی کیا کیا انہوں نے؟ میری آنکھوں نے دیکھا کہ خود سردار کولاکا کا سر اس کے شانوں پر نہیں ہے، اوکاس نے کہا، اور کولاکا کا چہرہ بگڑ گیا۔ اس نے قہر آلود نظروں سے بوڑھے اوکاس کی طرف دیکھا۔ منحوس بوڑھے کا منحوس خواب، مگر ایسی آنکھوں میں روشنی نہیں رہنی چاہیے جنہوں نے ایسا منحوس خواب دیکھا ہو، چنانچہ اسے بھی پکڑ لو، اور جب اپنی آنکھوں سے اپنے خواب کی الٹی تعبیر دیکھ لے تو اس کی آنکھیں بھی نکال دی جائیں۔ مگر احمق بوڑھے، وہ تینوں کس طرف سے آئے تھے؟ میدان کے عقبی ٹیلے سے، عقاب کے منہ سے نکلا، اور میں نے ہاتھ نیچے گرا دیا، جس کا مطلب تھا چلو۔ تب ہمارے گھوڑے ٹیلے سے نیچے اترنے لگے اور ان کے سموں کی چاپ کافی زوردار تھی۔ ساری نگاہیں ہماری طرف اٹھ گئیں، 3 سیاہ گھوڑے والے جن کی شان ہی نرالی تھی، اور ساری آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں۔ زوالا کو ہم نے سب سے آگے رکھا تھا۔ زوالا کا چہرہ اس وقت ہمیں بھی اجنبی اجنبی لگا تھا، ایسی خوفناک درندگی شاید ہی انسانی چہروں پر دیکھی گئی ہو۔ وہ آہستہ آہستہ میدان کی طرف بڑھ رہا تھا اور ہم دونوں اس کے پیچھے تھے۔ کولاکا کا چہرہ بھی تھوڑی دیر کے لیے فک ہو کر رہ گیا، لیکن پھر وہ سنبھل گیا اور اس نے خوفناک آواز میں کہا، آہ، تو سانپ کا بیٹا آ ہی گیا، اپنے باپ اور بہن کی موت کا منظر دیکھنے۔ اسے بھی گرفتار کر لو، اور یہ کیا اچھی بات ہے کہ بیزک کی کہانی کا مکمل اختتام ہو ہی جائے۔ میری نگاہ بیزک کی طرف اٹھ گئی۔ بوڑھا باپ ساری عمر کی تکلیفیں بھول گیا تھا، اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی، اور جوان بہن کی نگاہیں اپنی برہنگی پر شرم سے جھک گئی تھیں۔ آج اس کے سامنے اس کا بھائی تھا، کولاکا۔ زوالا کی سرد آواز سنائی دی، سردار کولاکا، کہہ بے وقوف انسان، کیا تجھے موت کی آہٹ سنائی نہیں دے رہی؟ میری پیش گوئی درست ثابت ہوئی بستی والو، لیکن ذرا غور سے دیکھو، اس کے ساتھ کون ہے؟ ہاں، امبوکا، عظیم امبوکا، فتح کا دیوتا، اور جس کے ساتھ امبوکا ہو اسے کون شکست دے سکتا ہے؟ آ عظیم امبوکا، سامنے آ تاکہ لوگ تیری زیارت کر سکیں۔ گرفتار کر لو ان تینوں بہروپیوں کو، کولاکا چیخا، اور 10-12 آدمیوں کا ایک گروہ آگے بڑھا۔ تب میں نے ہل لین کی ایجاد سے فائدہ اٹھایا۔ میں نے اپنے ہاتھ کی مٹھی پھیلائی اور ان سب کو خیالی گرفت میں لیا، اور پھر میں نے مٹھی کس لی۔ نتیجہ حیرت انگیز تھا، کربناک چیخیں گونج رہی تھی، پسلیاں ٹوٹ رہی تھیں، پھر ان کے منہ اور ناک سے خون کے فوارے بہہ نکلے، اور اس بار ٹوبو اور زوالا بھی حیران رہ گئے تھے۔ کولاکا گھبرائے ہوئے انداز میں کئی قدم پیچھے ہٹ گیا تھا۔ حملہ کر دو، حملہ کر دو، اس نے پریشان لہجے میں کہا، اور ایک گروہ سیلاب کے ریلے کی مانند آگے بڑھا۔ تب صرف 2 فائر ہوئے، ایک ٹوبو کی رائفل سے، دوسرا زوالا کی رائفل سے۔ پھچاک پھچاک کی آوازیں ابھریں، اور انسانی اعضاء خون کے چھینٹوں میں بٹ کر چاروں طرف بکھر گئے۔ درجنوں آدمی اس طرح غائب ہو گئے کہ خون اور پسی ہوئی ہڈیوں کے علاوہ اور کچھ نہ رہا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی میں نے ایک اور حیرت انگیز مظاہرہ دیکھا۔ اس خوفناک اور بھیانک واقعے سے لوگ دہشت زدہ ہو گئے تھے، لیکن کسی نے بھاگنے یا جان بچانے کی کوشش نہیں کی، جبکہ ایسے بھیانک مواقع پر لوگوں کو اپنی زندگی کی فکر زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن کہانی کے اختتام کو سب دیکھنا چاہتے تھے۔ تب کولاکا پاگلوں کے انداز میں آگے بڑھا، اور اس نے خوف زدہ جلاد کے ہاتھ سے تیشہ لے لیا اور بیزک کی طرف بڑھا۔ میں تجھے سرخرو نہ ہونے دوں گا بیزک، اس نے تیشہ بلند کیا، لیکن اسی وقت میرے ہاتھ سے نکلی ہوئی غیر مرئی شعاؤں نے کولاکا کی گردن پکڑ لی، اور میں اسے گھسیٹتا ہوا زوالا کے گھوڑے کے نزدیک لے آیا۔ پھر میں نے اس کے ہاتھ سے تیشہ گرا دیا اور زوردار آواز میں بولا، زوالا، تیرا دشمن تیرے سامنے ہے۔ اور زوالا گھوڑے سے اتر آیا۔ بستی والو، دیکھو، میرے باپ کا دشمن میرے سامنے ہے، کوئی ہے جو اپنے آقا کی مدد کو آئے؟ آؤ آؤ، پکڑ لو اسے، یہ وحشی ہے، مارو اسے، مار ڈالو، میں تمہارا سردار ہوں۔
تو کتا ہے کولاکا، تو شیطان ہے، اور بالآخر شیطانی قوتیں ماند پڑ گئیں۔ بے شمار آوازیں ابھریں اور کولاکا نے خونی نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ ٹھیک ہے، دیکھ لوں گا، تم سب کو دیکھ لوں گا، قتل عام کراؤں گا تمہارا، وہ گھونسا دکھا کر بولا۔ زوالا نے آگے بڑھ کر اس کی گردن پکڑ لی اور اس کا خنجر اس کی پیٹی سے نکال لیا۔ میرے باپ عظیم بیذق، تیرا بیٹا تیرے قدموں کی خاک تیرے نام پر تیرے دشمن کی گردن اتارتا ہے۔ زوالا نے بیذق کی طرف خنجر اٹھا کر کہا۔ بیذق کی آنکھوں سے آنسو ابل رہے تھے۔ زوالا کی بے پناہ قوت کے سامنے کولاکا حقیر چیونٹی کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس نے کولاکا کو پکڑ کر نیچے گرا دیا، اور یہ حقیقت ہے کہ انسان کسی انسان کو اتنی بے دردی سے ذبح کرے، تصور سے باہر ہے۔ لیکن زوالا نے کولاکا کو کسی بکرے کی طرح ہی ذبح کیا تھا، اور پھر اس نے اس کی گردن بالکل علیحدہ کر کے ایک طرف رکھ دی تھی۔ کولاکا کا بدن بری طرح اچھل رہا تھا، اس کا خون اچھل اچھل کر اس کے قیمتی لباس کو رنگین کر رہا تھا۔ تب زوالا نے اس کے پھڑکتے ہوئے بدن پر پاؤں رکھ دیا۔ پھر زوالا نے کولاکا کو دوشالہ اتارا، اور اس نے کولاکا کی گردن ایک ہاتھ میں اور دوشالہ دوسرے ہاتھ میں لیا۔ آگے بڑھا اور پہلے بیذق کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے کولاکا کی گردن باپ کے قدموں میں رکھ دی۔ اپنے زوالا کی طرف سے یہ حقیر تحفہ قبول کر بابا، اس نے کہا، اور بیذق شدت جذبات سے چیخ پڑا، زوالا، زوالا، صرف ایک لمحے صبر کر بابا، میں اپنی بہن کو بھی کچھ دے دوں۔ اور زوالا الوشا کے پاس پہنچ گیا۔ تو برہنہ ہے الوشا، لیکن میں نے دیکھا ہے، دیوتاؤں کی قسم میں نے دیکھا ہے، تیری بستی کے لوگوں کی شرم آلود نگاہیں، غم میں ڈوبی نگاہیں تیری عریانی پر ماتم کنا تھیں، اور ان نگاہوں نے پاکیزگی کے اتنے پردے تیرے بدن پر ڈال دیے تھے کہ تیرا رواں رواں ان میں چھپ گیا تھا۔ تجھے کسی نے برہنہ نہیں دیکھا، اور آج میں تیرے دشمن کے خون میں ڈوبا ہوا دوشالہ تیرے بدن پر ڈال کر تیرے تقدس کا اعلان کرتا ہوں۔ اس نے دوشالہ الوشا کے بدن پر ڈال دیا، اور پھر اس نے الوشا کو زنجیروں سے آزاد کر دیا۔ الوشا بے طرح اس سے لپٹ گئی تھی۔ آؤ الوشا، اپنے باپ کی زنجیریں کاٹ دیں۔ زوالا نے اس کا ہاتھ پکڑا، اور جو ہی بیذق آزاد ہوا، بستی کے لوگ دوڑ کر اس پر نثار ہونے لگے۔ یہ خطرناک صورتحال تھی۔ دشمن فائدہ اٹھا سکتے تھے، اس لیے میں اور ٹوبو سخت نگرانی کرنے لگے۔ تب بیذق نے چیخ کر کہا، بستی والو، آخر وہ دن آ ہی گیا جس کے لیے باپ بیٹے کی پیدائش پر خوش ہوتے ہیں۔ ہاں بستی والو، تمہاری دعائیں، تمہاری وفائیں میری نگاہوں میں ہیں، لیکن سنو، بستی کا ایک ایک کونا بند کر دو، ایک بھی دشمن بستی سے باہر نہ نکلنے پائے۔ جاؤ، اب یہ تمہارا کام ہے۔ اور لوگ چاروں طرف دوڑ گئے۔ تب ان لوگوں کو فرصت ملی۔ زوالا میرے پاس آیا اور میرے پاؤں سے لپٹ گیا۔ عظیم دوست، میرے لیے تو دیوتا ہی ہے، میرے دوستو۔ وہ ٹوبو سے بھی لپٹ گیا، اور پھر ہم سردار کے کرال کی طرف چل پڑے۔ بعد کے حالات ہمارے لیے زیادہ دلچسپ نہیں تھے، نہ میں نے ان میں کوئی حصہ لیا۔ کولاکا اور اس کے ساتھی اس قدر ظالم تھے کہ ان کی کوئی مدد بھی نہیں کی جا سکتی تھی، اور پھر زوالا اور بیذق کے ذہن کی آگ آسانی سے سرد نہیں کی جا سکتی تھی۔ چنانچہ میں اپنے کرال میں پڑا رہا۔ میں تو ٹوبو کو بھی نہیں روک سکتا تھا، جس نے بیذق کے دشمنوں کے قتل عام میں حصہ تو نہیں لیا تھا، لیکن وہ بھی بہرحال وحشی فطرت کا مالک تھا۔ انسانی زندگی کے زیاں کے مناظر اسے بہت محظوظ کر رہے تھے، اور وہ ان کی کہانیاں سناتا رہتا تھا۔ واہ باس، اس قوم میں ایک ہی خوبی ہے۔ کیا ٹوبو؟ انتقام لیتی ہے تو بھرپور۔ اوفو، تم تصور تو کرو، ان کے جسموں پر تیل ڈال کر مشعلیں دکھا دی جاتی ہیں، اور پھر چاروں طرف سے مشعلیں نظر آتی ہیں، چیختی مشعلیں، اور یہ کھیل عموماً رات کو ہوتا ہے، اور جہاں کھیل ہوتا ہے وہاں مکمل تاریکی کر دی جاتی ہے، اور تاریکی میں دوڑتی ہوئی مشعلوں کا رقص، وہ بھی ایک دائرے میں۔ جس نے دائرے سے نکلنے کی کوشش کی، اس کے حلق میں تیر پیوست ہو گیا۔ نہیں ٹوبو، انسانی زندگیوں کے ساتھ یہ مذاق کسی طور جائز نہیں ہے، میں نے کرب سے کہا۔ مگر باس، ان لوگوں نے بھی کس قدر غیر انسانی سلوک کیے تھے۔ ہاں ٹوبو، لیکن پھر بھی تم مجھے یہ سب مت بتایا کرو۔ اوہ اچھا باس، ٹوبو نے شرمندگی سے کہا، اور بہرحال اس کے بعد اس نے مجھے کچھ نہ بتایا۔ میں اب یہاں سے چل دینا چاہتا تھا۔ بیذق کو سرداری دوبارہ ملے 5 دن گزر گئے، اور ان 5 دنوں میں زوالا بے حد مصروف رہا۔ مصروفیت صرف دشمنوں سے انتقام لینے کی تھی۔ اس وقت بھی ٹوبو میرے پاس سے اٹھ کر گیا تھا، اور میں خاموشی سے کرال میں لیٹا
اپنی سوچوں میں گم تھا کہ ایک آواز آئی اور میں چونک پڑا۔ امبو کا کرال کے دروازے میں علوشا کھڑی تھی، حسین اور معصوم لڑکی۔ آؤ علوشا، اندر آؤ، میں نے پیار سے کہا اور وہ اندر آ گئی۔ کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں۔ کیسے آئیں؟ تمہیں دیکھنے۔ اچھا تو آؤ بیٹھو۔ اور وہ میرے نزدیک آ کر بیٹھ گئی۔ اس کی نگاہیں میرے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ دیکھ لیا؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں۔ کیسا ہوں میں؟ جیسے آسمان سے اترنے والے ہو سکتے ہیں۔ او نہیں علوشا، نہیں، میں بھی تمہاری زمین کا آدمی ہوں، میں بھی تمہاری طرح ہوں۔ بابا اور بھیا بھی یہی کہتے ہیں، مگر میرا دل نہیں مانتا۔ تم معصوم جو ہو، تم یہاں سے چلے جاؤ گے امبو کا؟ ہاں علوشا، زمین بہت وسیع ہے اور یہاں رہنے والے اپنی مرضی کے پابند نہیں ہوتے۔ تم یہاں رہ نہیں سکتے امبو کا؟ نہیں۔ کیوں؟ مجھے بہت سے کام ہیں علوشا۔ تمہاری زمین تمہیں مبارک، تم یہاں خوش رہو اور میں جہاں بھی ہوں گا تمہاری خوشی سے خوش ہوتا رہوں گا۔ میرا دل چاہتا ہے امبو کا تم یہاں رہو اور میں تمہاری خدمت کرتی رہوں ساری عمر۔ نہیں علوشا، یہ ممکن نہیں ہے، میں نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے اس کے دیکھنے میں خطرات محسوس کر لیے تھے۔ تم مجھے بہت اچھے لگتے ہو امبو کا، تم بھی بہت پیاری ہو علوشا، مگر یہ ممکن نہیں ہے۔ ممکن نہیں؟ وہ مایوسی سے بولی۔ ہاں، یہ کسی طور ممکن نہیں ہے، میں نے جواب دیا اور علوشا خاموش ہو گئی، گردن جھکائے بیٹھی رہی اور پھر چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد زوالا، ٹوبو اور بیزک آئے۔ عظیم بیٹے، کیا تم ہمارے ساتھ چلنا پسند کرو گے؟ بیزک نے کہا۔ کہاں سردار بابا؟ میں نے پوچھا۔ ہم اس منحوس قید خانے میں چل رہے ہیں جہاں میرے زوالا نے 12 سال قید کی صعوبتیں اٹھائی ہیں، بیزک نے جواب دیا۔ میں جا کر کیا کروں گا بابا؟ میں گھبرا کر بولا۔ ظاہر ہے وہاں بھی انتقام کے مظاہرے ہوں گے۔ میں نے دل میں سوچا، میں وحشیانہ کھیل نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ ہماری خواہش ہے کہ تم بھی چلو، دیکھ تو لو میرے بیٹے نے کہاں پرورش پائی ہے، لیکن ہماری خواہش پوری کر دو، ہمیں خوشی ہوگی، بیزک نے کہا اور میں مجبور ہو گیا۔ تب میں بھی تیار ہو کر ان کے ساتھ چل پڑا۔ بیزک ہمارے ساتھ تھا اور زوالا ہمارے پیچھے۔ وہ ہم لوگوں کا اسی طور احترام کرتا تھا اور خود بیزک بھی۔ اس وقت تو علوشا بھی گھوڑے پر سوار تھی، پیچھے فوجی دستے کے بہت سے جوان۔ بیزک بوڑھا ہو چکا تھا، اس کے علاوہ اس نے ایک طویل زندگی موت کے مترادف صعوبتوں میں گزاری تھی، لیکن وہ آج بھی سینکڑوں جوانوں پر بھاری تھا۔ اس کے دم خم کا وہی عالم تھا۔ قید خانہ بستی سے کافی دور پہاڑیوں میں تھا۔ طویل فاصلہ طے کر کے ہم ان پہاڑیوں کے نزدیک پہنچ گئے۔ قید خانے کے محافظوں کو بدلے ہوئے حالات کا علم ہو چکا تھا، وہ استقبال کے لیے تیار تھے، اور جن کے کوڑے زوالا کی پشت پر برستے تھے آج وہی زوالا کے استقبال کے لیے بچھے جا رہے تھے۔ بے شمار قیدی پرمشقت کاموں میں مصروف تھے۔ محافظوں نے زوالا کی شان میں قصیدے پڑھے، لیکن زوالا کی آنکھوں سے نفرت کی چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں۔ قید خانہ بے حد وسیع تھا، بس پہاڑوں میں گھرا ایک طویل میدان تھا، اور پہاڑ تقریباً ناقابل عبور تھے، سپاٹ اور سیدھی دیواروں کی مانند۔ نہ جانے زوالا نے ان پہاڑیوں کو کیسے عبور کیا تھا۔ بیزک نے ایک لائن میں کھڑے ہو کر محافظوں کو اپنے سامنے طلب کیا، اور سارے محافظ سامنے آ گئے۔ ان کے چہرے فک تھے، بیزک کے خشک سلوک نے انہیں خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ بیزک خشمگین نگاہوں سے انہیں گھور رہا تھا۔ کرائے کے گھوڑوں، تمہیں یاد ہے سردار زوالا تمہارے ہاتھوں قید میں تھا؟ بیزک کی آواز ابھری۔ ہاں ہاں سردار، محافظوں کے سردار نے جواب دیا۔ کیا تم نے اس بات کا خیال کیا تھا کہ وہ بیزک کا بیٹا ہے؟ سردار، ہم کولاکا کے غلام تھے۔ ہم محافظ گڑ گڑانے لگے۔ کولاکا ہر وقت اس قید خانے میں نہیں رہتا تھا۔ تم نے اس کی غیر موجودگی میں زوالا کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تم نے اسے فرار میں مدد دینے کی بجائے اسے کیوں روکا؟ ہم کولاکا سے ڈرتے تھے۔ بکواس مت کرو۔ یوں کیوں نہیں کہتے کہ تم اپنی موت سے ڈرتے تھے، لیکن موت اب بھی تمہارے سامنے آ گئی ہے۔ اس وقت تم کولاکا کے وفادار تھے، آج ہمارے سامنے گڑ گڑا رہے ہو۔ ناقابل اعتبار لوگوں کی موت بہتر ہوتی ہے۔ نہیں نہیں سردار، نہیں سردار، وہ سب رونے لگے اور بیزک کہنے لگا، میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا۔ ہاں، اگر زوالا تمہیں معاف کر دے تو میں اسے نہیں روکوں گا، بیزک نے کہا، اور وہ لوگ زوالا سے زندگی کی بھیک مانگنے لگے۔ کیوں بھائی، کیا خیال ہے؟ زوالا نے ٹوبو سے پوچھا۔
میں تمہیں تجویز پیش کرتا ہوں۔ ٹوبو دلچسپی سے بولا۔ کیا؟ زوالا نے پوچھا۔ تم ایک نیزہ پوری قوت سے فضا میں اچھالو۔ اگر نیزہ انی کے بل نیچے گرا تو ان سب کو قتل کر دیا جائے، اور اگر وہ دستے کی جانب زمین پر رکے تو پھر ان سب کو معاف کر دیا جائے۔ واہ! زوالا نے ایک کہا لگایا۔ کیا عمدہ ترکیب ہے بابا! بابا، میرے دوست نے کیا عمدہ کھیل بتایا ہے! زوالا نے کہا، اور وہ بیذق کو اس کھیل کی تفصیل بتانے لگا۔ سب ہی وحشی تھے۔ بیذق نے بھی اس تجویز کو پسند کیا، لیکن میں اس درندگی کے خلاف تھا۔ جب سردار بیذق انہیں معاف کر سکتا ہے تو انہیں معاف کیوں نہیں کر دیتا؟ بہرحال میں نے اس معاملے میں براہ راست مداخلت نہیں کی، لیکن ان لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے میں تیار ہو گیا۔ محافظوں کو بتا دیا گیا کہ ان کی زندگی کے تار نیزے کے رخ سے بندھے ہوئے ہیں، اور پھر زوالا گھوڑے سے دوڑ آیا۔ اس نے ایک نیزہ فضا میں اچھالا اور نیزہ ہوا میں بلند ہوتا چلا گیا۔ پھر وہ واپس پلٹا اور محافظوں کے منہ سے دلدوز چیخیں نکل گئیں۔ نیزہ انی کے بل نیچے آ رہا تھا۔ تب میں نے ہاتھ اٹھایا۔ سب نیزے کی طرف متوجہ تھے۔ میں نے اسے خیالی گرفت میں لیا اور اس کا رخ بدل دیا۔ محافظوں کی چیخیں خوشیوں کی چیخوں میں بدل گئی تھیں۔ میں نے نیزہ زمین میں سیدھا کھڑا کر دیا اور محافظ خوشی سے اچھلنے لگے۔ تب بیذق نے گردن ہلائی۔ ٹھیک ہے، اگر دیوتاؤں کو تمہاری زندگی پسند ہے تو ٹھیک ہے، میں نے تمہیں معاف کیا۔ اب جاؤ، سارے قیدیوں کو میدان میں لے آؤ۔ اور محافظ خوشی خوشی دوڑ گئے۔ تب بے شمار خستہ حال انسان ہمارے سامنے کھڑے ہو گئے، اور بیذق نے زوالا کو اشارہ کیا۔ زوالا ان کے سامنے آ گیا۔ میرے ساتھیو، میری نگاہوں میں تم قیدی نہیں ہو۔ ہاں، میرے 12 سال کے آنسو، تم نے دکھ کے وقت میں میرا خیال رکھا ہے۔ ہاں، تم تو ہر طرح میرے ساتھی رہے ہو۔ میں آزاد ہو گیا ہوں، تو اب تم کیوں قید میں رہو؟ جاؤ، میں نے تم سب کو آزاد کیا۔ جہاں رہتے ہو، جس بستی سے تعلق رکھتے ہو، لوٹ جاؤ، اور کوشش کرنا کہ یہ قید خانہ دوبارہ آباد نہ ہو سکے۔ یہی میری خوشی ہوگی۔ قیدیوں کی خوشیوں بھری آوازوں سے میدان گونج اٹھا تھا، اور پھر وہ نکاسی کے راستے کی طرف دوڑ پڑے۔ بڑا عجیب منظر تھا۔ تب تھوڑی دیر کے بعد صرف محافظ رہ گئے۔ تمہیں چونکہ آزادی دے دی گئی ہے، زندگی دے دی گئی ہے، اس لیے تم بھی اپنے گھروں میں جاؤ۔ بیذق جب سردار تھا تو اس کی حکومت میں قید خانہ نہیں تھا۔ اب زوالا حکمران ہے، تب بھی کوئی قید خانہ نہیں ہوگا۔ اور پھر ہم واپس بستی کی طرف چل پڑے۔ اسی رات اپنے کرال میں نے ٹوبو سے کہا، اب کیا پروگرام ہے ٹوبو؟ باس کا غلام، باس کے اشاروں کا منتظر۔ ٹوبو شانے اچکا کر بولا، زوالا کا مشن پورا ہو گیا ہے، اب اس کی بستی میں ٹھہرنا منع ہے۔ بالکل ٹھیک باس، ہمیں اس سے رخصت ہو جانا چاہیے۔ میرا خیال ہے کل یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ بہت ہی مناسب خیال ہے، ٹوبو نے کہا۔ چنانچہ دوسرے دن ہم نے زوالا اور بیذق کو طلب کیا۔ الوشا بھی ان کے ساتھ آئی تھی۔ عظیم امبوکا، بیذق نے گردن جھکاتے ہوئے کہا، معزز سردار، ہمیں واپسی کی اجازت دی جائے۔ واپسی؟ بیذق حیرت سے بولا۔ ہاں سردار، مگر کہاں؟ ہماری زندگی کا بھی ایک مشن ہے سردار۔ زوالا جانتا ہے، ہم نے کچھ عرصہ کے لیے اپنے مشن کو روک دیا تھا۔ ہمیں ابھی طویل سفر طے کرنا ہے۔ مگر تم کہاں جاؤ گے؟ نیتی کا، میں نے جواب دیا۔ اوہ، کیوں؟ بس سردار، ان معاملوں کو رہنے دو۔ مگر میری خواہش تھی میرے بچوں کہ اب تم بقیہ زندگی رخشمبے میں گزارتے۔ زوالا کی دوستی اور تمہاری محبت ہمارے دلوں میں رہے گی سردار۔ ہمیں ہمارے مشن پر جانے دو۔ بالآخر ہم نے ان لوگوں کو تیار کر ہی لیا، اور اس دوپہر ہم اپنے سیاہ رنگ کے گھوڑوں پر سوار ہو کر بستی سے باہر نکل آئے۔ زوالا، بیذق، الوشا اور اوکاس ہمیں چھوڑنے آئے تھے۔ ہل لین کی دی ہوئی دونوں بندوقیں میں نے اپنے قبضہ میں کر لی تھیں۔ یہ مقدس وعدہ تھا جسے پورا کرنا میرا فرض تھا۔ سب نے ڈبڈبائی آنکھوں سے ہمیں الوداع کہا، اور ہم نے اپنے گھوڑے نیتیکا کے راستے کی طرف چھوڑ دیے۔ سب ہاتھ ہلا رہے تھے۔ ہم نے بھی ان کی طرف ہاتھ لہرا دیے اور گھوڑوں کی رفتار تیز کر دی، یہاں تک کہ رخشمبا نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ ٹوبو بالکل خاموش تھا۔ کافی دور آ کر میں نے اسے مخاطب کیا، کس سوچ میں ڈوبے ہوئے ہو ٹوبو؟ کچھ نہیں باس، بس ان بستیوں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ان بستیوں کی کہانیاں کبھی نہیں بدلیں گی باس۔ کاش باہر کی دنیا کی مانند یہاں بھی تہذیب کی روشنی اس حد تک آ جاتی کہ یہ لوگ درندگی چھوڑ کر محبت کی فضا میں آ جاتے
اور ان حسین جنگلوں کو حسین بنا دیتے، یہاں کی زندگی اور آسان ہو جاتی۔ بس تہذیب کی یہ حد مناسب ہے، اس سے آگے درندگی کے دور شروع ہو گئے ہیں۔ میں نے ٹوبو کی سچی بات پر گردن ہلائی اور گھوڑوں کی رفتار کچھ اور تیز ہو گئی، اور پھر وہی سفر، یوں لگتا تھا جیسے نیتی کا نام صرف ایک خیالی حیثیت ہو۔ ہم کبھی اس تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ راستے میں بے شمار واقعات اور حادثات سے سابقہ پڑتا رہے گا، اور اس میں زندگی تمام ہو جائے گی۔ پھر انہی جنگلوں کے کسی تاریک گوشے میں زندگی کی شام ہو جائے گی، اور پھر برسوں کے بعد ہمارے جیسے کسی سرفرے سیاح کو ہمارے خشک ڈھانچے ملیں گے، اور وہ ان کے بارے میں تحقیقات کرے گا۔ اب یہ اس کی مرضی ہے کہ ان ڈھانچوں کو وہ فرعون دوم کا ڈھانچہ ثابت کر دے جو کسی طرح افریقہ آ گئے تھے۔ پہاڑوں اور جنگلوں کا لامتناہی سلسلہ، سفر سفر سفر، کبھی نہ ختم ہونے والا سفر۔ دن ہو جاتا، شام ہو جاتی، سیاہی پھیل جاتی، اور جس جگہ ہوتے وہیں قیام کر لیتے۔ انسان مکان بناتا ہے، اس میں ضروریات زندگی کی ہر سہولت کا خیال رکھتا ہے، دھوپ، ہوا، روشنی، ہر طرح کا خیال رکھتا ہے، ڈرائنگ روم کشادہ ہو۔ لیکن یہ ساری چیزیں زندگی کے لیے کوئی حقیقت نہیں رکھتیں۔ زندگی ہر حال میں گزر جاتی ہے، ہاں، خود کو جس قدر عیش طلب بنا لیا جائے۔ میں اور ٹوبو اب زندگی کے ان لوازمات کو بھول چکے تھے۔ جس جگہ ہماری شام ہوتی وہیں قیام کر دیتے۔ ہمیں اس بات کی پرواہ نہ ہوتی کہ ہم سے چند قدم کے فاصلے پر کیا ہے۔ بے شمار بلائیں آئیں، خوفناک جنگل آئے، اس میں آدم خور درختوں کے جھنڈ پھیلے ہوئے تھے، لیکن ہمارے لیے اب ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی۔ ہمیں یہ بھی احساس نہیں ہوتا تھا کہ چند قدم کے فاصلے پر کوئی بھیانک درندہ ہماری طاق میں ہوگا۔ ان جنگلوں میں ہمارے لیے کچھ نہ تھا۔ دل کو کوئی چیز بہلا سکتی تھی تو وہ یادیں تھیں، صرف یادیں جو ماضی کے دریچوں سے منہ نکالتیں اور پھر دل و دماغ کی گرفت میں آ جاتیں۔ اور اہم بات یہ ہے کہ اگر یہ یادیں بھی نہ ہوتیں تو شاید کلیجہ سینے سے نکل پڑتا۔ رات کی تنہائیاں ہوتیں اور یادوں کا ہجوم، سبھی ہوتے دن میں، اب تو سب ہی ہمارے لگتے تھے، کسی سے نفرت نہ تھی، کیونکہ یہ سب کہانیوں کی باتیں تھیں، سب کہانیوں کے کردار معلوم ہوتے تھے، یوں لگتا تھا جیسے ان کا کوئی وجود نہ ہو، سب تصویریں ہوں جو آنکھوں میں گھوم جاتی ہوں۔ ایک رات میں حسب معمول یادوں میں کھویا ہوا تھا کہ ٹوبو نے مجھے پکارا، "بوس"، اور میں چونک پڑا۔ "تم نے مجھے آواز دی ٹوبو؟" "ہاں بوس، کیا بات ہے؟" "آج کل تم مجھے زیادہ اچھے نہیں لگ رہے ماسٹر"، ٹوبو نے کہا، اور میں تعجب سے اسے دیکھنے لگا۔ "کیوں؟" میں نے بالآخر پوچھا۔ "بس تمہاری شکل خراب ہو گئی ہے"، ٹوبو نے منہ سکوڑ کر کہا۔ "میرا کچھ اور خیال ہے ٹوبو"، میں نے کہا۔ "کیا خیال ہے تمہارا؟" "تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے"۔ "دماغ خراب بھی ہو جاتا ہے بوس، تو کم از کم تمہاری شکل بدلی نہ لگتی"، ٹوبو نے بدستور ناک چڑھاتے ہوئے کہا، اور اس کی شکل دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی۔ "تو کہنا کیا چاہتا ہے ٹوبو؟" بالآخر میں نے کہا۔ "یہی کہ تمہاری شکل خراب ہو گئی ہے، پھر میں کیا کروں؟ اور آج کل تم مجھے بالکل اچھے نہیں لگ رہے"، ٹوبو نے میری بات سنی انسنی کرتے ہوئے کہا، اور میں اسے اس انداز میں دیکھنے لگا جیسے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہو۔ "تو اس میں میرا کیا قصور ہے میری جان؟" میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ "اور کیا میرا قصور ہے؟" ٹوبو بولا۔ "دیکھ لو ٹوبو، جو کچھ کہنا ہے صاف صاف کہو، میرا دماغ ٹھیک نہیں ہے، بس یہی میں کہنا چاہتا تھا بوس"، ٹوبو جلدی سے بولا۔ "کیا مطلب ہے؟ کیا ٹوبو کو نہیں بتاؤ گے کہ تمہارا دماغ کیوں ٹھیک نہیں ہے؟" "اوہ، یہ معاملہ ہے"، میں نے گردن ہلائی۔ "بالکل یہی معاملہ ہے۔ شیروں کے شیر، ہاتھیوں کے شکاری، قبیلوں کے تخت بدل دینے والے کے چہرے پر ایسے تاثرات اچھے نہیں لگتے جن پر مایوسی ہو۔ میں مایوس تو نہیں ہوں۔ یہ تمہیں آج کل کیا ہو گیا ہے، مجھے جواب دو۔ کیا محسوس ہوتا ہے؟ اداس، پریشان، کھوئے ہوئے، یہ سب کیا ہے؟ کیا ان جنگلوں میں طبیعت نہیں اکتاتی ٹوبو؟ مشن سامنے ہو تو اکتاہٹ کا کیا سوال ہے؟ ہم یہاں زندگی گزارنے تو نہیں آئے۔ اس لحاظ سے تمہاری پوزیشن تو اور مضبوط ہے بوس۔ تمہارے سامنے تمہارا مشن ہے، جس کی تکمیل نے تمہارے دل میں سینکڑوں چراغ جلا رکھے ہوں گے۔ لیکن ٹوبو کی دلچسپیاں تو صرف تم تک محدود ہیں، ٹوبو کی خوشیاں تو صرف تمہاری خوشیوں سے قائم ہیں۔ تم غور کرو ٹوبو، اگر تمہیں اداس دیکھے گا تو اس کے پاس کیا رہ جائے گا؟ اوہ میرے دوست، میرے بھائی، تیرا شکوہ درست ہے۔ میں نے فرط مسرت سے ٹوبو کو کھینچ کر سینے سے لگا لیا۔ دیوتاؤں کی قسم بوس،
ٹوبو کی ساری زندگی ان جنگلوں میں کیسے بھٹکتے رہے۔ ٹوبو کی پیشانی پر ایک شکن بھی نہیں آئے گی، تم اسے کبھی ملول اور افسردہ نہیں دیکھو گے، لیکن اسی شکل میں باس جب کہ تم زندگی سے بھرپور رہو، ورنہ ٹوبو بھی اداس ہو جائے گا۔ میں اداس نہیں ہوں میری جان، یہ صرف تیرا احساس ہے۔ ہاں، اس طویل سفر سے کسی حد تک اکتایا ہوا ضرور ہوں، میں نے کہا۔ اکتاہٹ دور، ٹوبو کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ اچانک جنگل فائروں کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ ہم دونوں چونک کر کھڑے ہو گئے۔ آہا باس، زندگی جاگ اٹھی، ٹوبو نے آواز لگائی۔ لیکن کون ہو سکتا ہے؟ کوئی پارٹی؟ ٹوبو نے کہا۔ ہیروں کی متلاشی؟ ظاہر ہے، ٹوبو نے لاپرواہی سے کہا۔ مگر یہ آپس میں نے کہا، فائروں کی آواز سے کوئی اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ دو پارٹیوں میں آپس میں جنگ ہو رہی ہے یا... لیکن اس کا مقصد بھی حل ہو گیا۔ اچانک گیدڑوں کی سی آوازیں ابھریں، اور پھر یہ آوازیں اتنی تیز ہوئیں کہ فائرنگ کے شور پر بھاری ہو گئیں۔ آیا باس، اس علاقے والے جو کوئی بھی ہیں بڑی مصیبت میں گر گئے ہیں، ٹوبو نے کہا۔ کیا مطلب؟ اور ان آوازوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اس وقت افریقہ کے سب سے خطرناک حصے ریکا لوستا میں ہیں۔ کیا تم نے ان علاقوں کے بارے میں پڑھا ہے باس؟ نہیں ٹوبو، آدم خوروں کی زمین۔ بیچارے بد نصیب، میں نے ان لوگوں کے بارے میں سوچا جو فائرنگ کر رہے تھے۔ ہم بھی ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ بہت بڑا قبیلہ ہے اور اس کا طرز رہائش بڑا عجیب ہے۔ وہ کیسے؟ یہ لوگ جھونپڑیاں بنا کر نہیں رہتے۔ آگے ایک عجیب و غریب چٹانی علاقہ ملے گا، ویران اور سنسان علاقہ۔ اب کسی کو کیا معلوم کہ ان چٹانوں کے نیچے کون سی آفت پوشیدہ ہے؟ چٹانوں کے نیچے؟ ہاں باس، اور بے حد گہرائیوں میں یہ لوگ زمین میں سوراخ کر کے رہتے ہیں، اور یہ سوراخ اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ سارے سوراخ زمین کے نیچے ہی نیچے ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں، اور انہوں نے زیر زمین ایک دنیا آباد کر رکھی ہے۔ بے خبر انسان ان چٹانوں میں دامن گیر ہوتے ہیں، مطمئن اور پرسکون۔ وہ سوچتے ہیں وہاں کے جنگل یہاں ہیں، اور علاقہ ایسا کرودوا ہے کہ سانپ اور دوسرے ملائم جسم والے حشرات الارض بھی نہیں ہوتے۔ لیکن جب وہ مکانی سوراخوں سے چیونٹوں کی طرح نکلنے والے ان بھیانک شکلوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے حواس گم ہو جاتے ہیں۔ بڑے ہی خوفناک لوگ ہیں یہ۔ واقعی، میں نے متاثر ہوتے ہوئے کہا۔ فائرنگ بدستور جاری تھی۔ فائر کرنے والوں کی تعداد بھی کافی معلوم ہوتی تھی، اور ان کے پاس ایمونیشن بھی کافی معلوم ہوتا تھا۔ وہ بڑی بے جگری سے جنگ کر رہے تھے۔ ٹوبو، میں نے ٹوبو کو آواز دی۔ باس، کیا ہم ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے؟ کوئی ترکیب تو نہیں ہے باس، اور تم ان پر فائر کرو گے تو کتنوں کو مار لو گے؟ ان کے ہاں زندگی موت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مگر وہ بے بس لوگ، تم ان سے صرف ہمدردی کر سکتے ہو۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی، اور پھر ہم خاموشی سے فائرنگ کی آواز سنتے رہے۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ تیزی سے ان لوگوں میں پہنچ جاؤں اور ان کی مدد کروں، لیکن عقل مانے تھی۔ رات کا وقت تھا اور نامعلوم علاقہ تھا۔ زندگی بہرحال ابھی اتنی بے حقیقت نہیں تھی کہ یوں ضائع کر دی جائے۔ پھر فائرنگ سست ہونے لگی، مداخلت کرنے والے سست پڑ رہے تھے۔ آدم خوروں کا شور اب بالکل مدھم ہو گیا تھا۔ ممکن ہے وہ چٹانوں میں چلے گئے ہوں۔ کیا خیال ہے ٹوبو؟ مداخلت سست پڑ رہی ہے، ٹوبو بوس سے بولا۔ لیکن ان کا شور بھی تو نہیں ہے۔ انسان کے خون کے شوقین بے حد چالاک ہوتے ہیں باس۔ اوہ، کیا مطلب؟ انہوں نے ان کا پلہ بھاری دیکھا ہوگا تو نیچے چلے گئے ہوں گے۔ اور رات کا وقت ہے، ہر چٹان انسان معلوم ہوتی ہوگی، چنانچہ بیچارے پتھروں پر فائرنگ کرتے رہے ہوں گے، ٹوبو نے کہا۔ خدا کی پناہ، میں نے ٹھنڈی سانس لی۔ اور وہ اپنا ایمونیشن ضائع کرتے رہیں گے، اور اس کے بعد اطمینان سے ان کے قبضے میں چلے جائیں گے۔ تمہیں دکھ ہو رہا ہے باس؟ نہیں ہونا چاہیے ٹوبو۔ ہاں باس، اس سے قبل میں ان ساری باتوں سے آگاہ نہیں تھا، اب ہو گیا ہوں، ٹوبو نے گہری سانس لے کر کہا۔ کیا مطلب؟ جس طرح میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ آخر کیوں؟ ہاں ٹوبو، جس طرح ہل لین جیتی جاگتی زندگی چھوڑ کر ان پہاڑوں میں آ بسا ہے۔ ٹھیک کہتے ہو باس۔ فائرنگ بند ہو چکی ہے ٹوبو، لیکن ابھی وہ گرفتار نہیں ہوئے، ٹوبو نے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ وہ حملہ کرتے وقت چیخیں گے ضرور۔ اوہ ٹوبو، تب چلو ہم ان کی مدد کریں، انہیں پیچھے ہٹائیں۔ میں تمہارے حکم کو ٹالنے کی جسارت نہیں کر سکتا باس۔ مشورہ دیتا ہوں ابھی رک جاؤ۔ رات کا وقت ہے، ہم ان پر حملہ بھی کریں گے تو ان لوگوں کے
کے لپیٹ میں آ جانے کا خطرہ ہے۔ دن کی روشنی میں ہم انہیں تلاش کریں گے۔ میں گردن جھکا کر ٹوبو کی بات پر غور کرنے لگا۔ یہ بات ٹوبو تقریباً ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ میں نے ایک طویل سانس لے کر گردن ہلا دی اور پھر میں خاموش ہو گیا۔ ٹوبو بھی کافی دیر تک خاموش رہا، پھر وہ اچانک آہستہ سے بولا، بوسیتا، بوسیتا، اس لفظ کے معنی جانتے ہو بوس؟ نہیں، اجنبی ہے، میں نے جواب دیا۔ میں نے تمہیں اس قبیلے کے بارے میں، اس علاقے کے بارے میں اتنی تفصیل بتائی ہے، تمہیں حیرت نہیں ہوئی؟ نہیں، کیوں بوس؟ افریقہ تمہارا وطن ہے۔ میرے خیال میں افریقہ کے سب سے قدیم بوڑھے بھی تمہیں پورے افریقہ کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتے بوس۔ افریقہ تو بہت سے رازوں کا ملک ہے۔ پھر تو ہی بتا دے۔ میں ایک بات تمہیں بتا چکا ہوں مسٹر، وہ یہ کہ سرداری کا پہلا وار تھا، اور سردار کو تمام لوگوں سے زیادہ جانکار ہونا ہوتا ہے۔ اسے بچپن سے ہی بہت سی باتیں بتائی جاتی ہیں جو اسے زندگی بھر یاد رہتی ہیں، اور اس طرح وہ دوسروں سے ممتاز رہتا ہے۔ ہاں، یہ بات تو تم بتا چکے ہو۔ اسی ضمن میں مجھے اس علاقے کی پوری تفصیلات بتائی گئی تھیں، مجھے ان کی آوازیں بھی سنا دی گئی تھیں، اور بوس ری کا بوستاہی کے نام سے منسوب ایک کہانی مجھے یاد آ رہی ہے۔ کیا؟ میں نے پوچھا۔ ری کا بوستاہی کی بات تھی، مگر بات کیا تھی؟ ایک رات، دن، ہاں یقیناً ایک رات اور ایک دن، نہ جانے کون سی رات اور کون سا دن، جب یہاں دن میں سورج اتر آتا ہے اور رات کو چاند۔ کیا مطلب؟ بڑی بھیانک کہانی ہے بوس۔ سورج دن کی روشنی میں ان پہاڑوں میں اتر آتا ہے، اور جب سورج نیچے اتر آئے تو کیا ہو سکتا ہے تم خود سوچ سکتے ہو۔ اور اس طور چاند، تب یہ سنا ہے یہ پہاڑ ہیروں کی طرح چمکتے ہیں، اور انسان آنکھوں کی بینائی برقرار نہیں رکھ سکتا۔ واقعی عجیب کہانی ہے۔ تو کیا یہ وہی پہاڑ ہیں؟ جہاں تک میری یادداشت ساتھ دیتی ہے بوس، ٹوبو نے جواب دیا، اس سلسلے میں کچھ مخصوص دن ہوتے ہیں، یقیناً، ورنہ یہاں ایک بھی زیرو نہ رہے۔ اور بوس، ان لوگوں کے زمین میں سوراخ بنا کر رہنے کا ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں خاموش ہو گیا۔ نیند کا مارا ٹوبو تھوڑی دیر کے بعد وہ حسب معمول خراٹے لینے لگا، مگر میری آنکھوں میں نیند کا شائبہ بھی نہ تھا۔ ان دنوں عجیب زندگی گزر رہی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، چاروں طرف سناٹے کا راج تھا، بالکل یوں لگتا تھا جیسے کوئی خوفناک طوفان آنے والا ہو۔ اور ان دنوں میری چھٹی حس کچھ زیادہ ہی تیز ہو گئی تھی، کیونکہ طوفان آیا اور اچانک آیا۔ گیدڑوں جیسی آوازوں کا شور اچانک ہی اٹھا، اور جنگل کا سکوت مجروح ہو گیا۔ ایسا بھیانک شور تھا کہ کانوں کے پردے پھٹے جا رہے تھے۔ میں اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ ٹوبو نے بھی کروٹ بدلی تھی، اور پھر وہ آنکھیں ملتا ہوا جماہی لے کر اٹھ بیٹھا۔ آ گیا بوس، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ کیا؟ میں سرسراتی آواز میں بولا۔ ان بیچاروں کی شامت کا وقت، فائرنگ کرنے والوں کی نا؟ ہاں، میں نے تم سے کہا تھا کہ وہ اچانک حملہ آور ہوں گے، کم بخت ان کے سونے کا انتظار کرتے ہوں گے، مگر ان احمقوں کو چاہیے تھا کہ رات کو یہاں نہ آتے، بلکہ جتنی دور نکل سکتے تھے نکل جاتے۔ سو جاؤ بوس، تم کیوں اٹھ بیٹھے؟ ٹوبو پھر اپنی جگہ لیٹ گیا۔ میں نے حیرت سے اس جنگلی احمق کو دیکھا۔ میں اس کی طرح وحشی نہیں ہو سکتا تھا، چنانچہ میں نے اس کی گردن پکڑ کر اسے اٹھا دیا۔ اس شور میں نیند آئے گی بیوقوف، اٹھ کے بیٹھو۔ جنہیں پکڑا جانا تھا وہ تو پکڑے گئے بوس، دیوتاؤں کی مرضی، ہم تم کیا کر سکتے ہیں؟ ٹوبو بیٹھ گیا۔ وحشیوں کی چیخیں بدستور سنائی دے رہی تھیں، اور ان میں ان گرفتار ہونے والے قیدیوں کی آوازیں بھی شامل تھیں۔ وہ دردناک آوازوں میں چیخ رہے تھے۔ میں خاموشی سے ان آوازوں کو سنتا رہا۔ خوف یا دہشت نام کی کوئی چیز تو اب قریب سے نہیں گزرتی تھی۔ ہاں، افسوس ضرور تھا، کاش ان کی مدد کی جا سکتی، لیکن اب افسوس بیکار تھا۔ ہم ان کی مدد کے بارے میں سوچتے بھی تو کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ پھر آوازیں معدوم ہو گئیں، اور میں خاموشی سے زمین پر بیٹھ گیا۔ ٹوبو اب میری شکل دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے نگاہیں دوسری طرف پھیر لیں۔ نیند آ رہی ہے ٹوبو؟ میں نے پھیکے لہجے میں پوچھا۔ نہیں بوس۔ کیوں؟ بات ٹالنے کی کوشش مت کرو بوس، میں تمہارے جذبات کو سمجھ رہا ہوں، لیکن تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اس وقت ہم ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے؟ دن میں بھی کیا مدد کر سکیں گے ٹوبو؟ کوشش کریں گے بوس، ایک کوشش کریں گے۔ ہم زیر زمین ان کے بارے میں کیا اندازہ لگا سکیں گے؟ یہ دن میں سوچیں گے۔ بہرحال ہم پوری کوشش کریں گے، ٹوبو نے کہا، اور میں خاموش ہو گیا۔
پھر بقیہ رات یوں ہی گزر گئی۔ دوسری صبح بڑی بوجھل تھی۔ الٹا سیدھا ناشتہ کیا، پھر ٹوبو تیار ہو گیا۔ چلو باس، اس نے کہا، کیا کرو گے تیسمار خان؟ انہیں تلاش کریں گے، ٹوبو نے بڑے عزم سے کہا، اور میں نے ٹھنڈی سانس لے کر گردن ہلا دی، اور پھر ہم دونوں آگے بڑھ گئے۔ رات ہونے کی وجہ سے آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں، ورنہ جس علاقے میں واردات ہوئی تھی وہ کافی دور تھا، اتنا دور کہ چٹانوں میں پہنچتے پہنچتے دوپہر ہو گئی، اور میں بہرحال ٹوبو کی بات کا قائل ہو گیا۔ رات کو ہم کوشش بھی کرتے تو حماقت ہوتی، اور اس خیال سے میرا ضمیر کسی حد تک مطمئن ہو گیا تھا۔ عجیب و غریب علاقہ تھا، چٹانیں پتلی پتلی سیدھی کھڑی تھیں، بس یوں لگتا تھا جیسے کوئی عظیم الشان قبرستان ہو جہاں سینکڑوں کتبے نصب ہوں۔ ان کے درمیان خشک بھوری زمین تھی، دور کافی دور ایک پتلی سی ندی نظر آ رہی تھی۔ ظاہر ہے پانی کے بغیر کسی آبادی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ چٹانوں پر گولیوں کے نشانات صاف نظر آ رہے تھے، اس کے علاوہ خالی بلٹ بھی جا بجا پڑے ہوئے تھے، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ رات کے مارکے کی جگہ یہی ہے۔ ان چٹانوں میں پانی کی موجودگی حیرت انگیز ہے، میں نے تبصرہ کیا۔ ہاں باس، یہاں بے شمار باتیں حیرت انگیز ہوتی ہیں، لیکن ان وحشیوں کے لیے یہ ضروری بھی تھا۔ نہیں باس، انہیں اس ندی سے زیادہ دلچسپی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ وہ جتنی گہرائیوں میں چلے جاتے ہیں وہاں انہیں پانی کی کوئی دقت نہیں ہوتی ہوگی، پانی ان کے قریب ہوتا ہے۔ اوہ، یہ بات بھی تم نے سنی ہے؟ ہاں باس، کمال ہے، مگر چٹانوں میں سوراخ تو نظر نہیں آ رہے۔ تم نے غور نہیں کیا باس؟ کیا مطلب؟ میں کئی روزن دیکھ چکا ہوں۔ اوہ، مجھے بھی بتاؤ، میں نے کہا، اور پھر میں خود ہی چونک پڑا۔ میں نے ایک سائے کو ایک چٹان سے دوسری چٹان کی طرف لپکتے دیکھا تھا۔ دیکھا باس؟ ٹوبو بولا۔ ہاں، ہمیں دیکھ لیا گیا ہے۔ اوہ باس، ندی کی طرف چلو، دوڑو، ورنہ چٹانوں میں ہم ان کے گھیرے میں آ جائیں گے، ٹوبو نے کہا، اور بات میری سمجھ میں بھی آ گئی۔ ندی کے نزدیک کھلی جگہ تھی، اور کھلی جگہ میں ہم ان سے مقابلہ کر سکتے تھے۔ بہرحال چٹانوں میں نقل و حرکت شروع ہو چکی تھی، لیکن ہم برق رفتاری سے دوڑتے ہوئے ان کے درمیان سے نکل آئے، اور پھر ہم ندی کے قریب پہنچ گئے۔ ہم رکے ہی تھے کہ ہم سے تھوڑے ہی فاصلے پر ایک عجیب و غریب شخص دوڑتا ہوا نظر آیا۔ وہ مادرزاد برہنہ تھا، اور اس کے بدن سے پانی ٹپک رہا تھا۔ غالباً وہ ندی سے نکل کر بھاگا تھا۔ اس کا قد 3 فٹ سے زیادہ نہ ہوگا، رنگ مٹی کے رنگ جیسا بھورا تھا، جسم فربا اور چھوٹا تھا، اور وہ اپنی چھوٹی چھوٹی ٹانگوں سے بہت تیز بھاگ رہا تھا۔ میرے ذہن میں ایک خیال آیا، اور دوسرے لمحے میں نے اپنا ہاتھ بلند کیا۔ میں نے اس کا رخ بھاگتے ہوئے اپنی طرف کیا اور اسے گرفت میں دبوچ لیا۔ بھاگنے والا اب میری گرفت سے آزاد ہونے کے لیے قوت صرف کر رہا تھا، اور اس کے حلق سے دہشت زدہ آوازیں نکل رہی تھیں، کیونکہ اسے وہ گرفت نظر نہیں آ رہی تھی جس نے اسے جکڑ رکھا تھا۔ تب میں نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ ٹوبو حیرت سے یہ کارروائی دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ بونا ہمارے قریب آ گیا۔ میں نے اب بھی اسے گرفت میں رکھا، اس کے چہرے پر دہشت منجمد تھی۔ تم اس کی زبان بول سکتے ہو ٹوبو؟ کہہ نہیں سکتا باس، اس سے گفتگو کر کے اس کے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش کرو، میں نے کہا، اور ٹوبو تیار ہو گیا۔ پھر اس نے افریقی زبان میں اس سے اس کے بارے میں پوچھا، لیکن بونا خاموشی سے اس کی شکل دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں اب نفرت اور حقارت کے آثار تھے۔ ٹوبو نے کئی بار مختلف لہجے اور مختلف انداز میں اس سے بات کی۔ اس دوران میں بونے کے چہرے کے تاثرات دیکھتا رہا تھا۔ میں نوٹ کر رہا تھا کہ ٹوبو کے الفاظ سے اس کے چہرے پر فخر پیدا ہوتا ہے یا نہیں۔ ممکن ہے بونا اس کی بات سمجھنے کے باوجود انجان بننے کی کوشش کرے، لیکن بونا خوف و دہشت اور نفرت سے ہم دونوں کو دیکھتا رہا۔ تب ٹوبو نے مایوسی سے شانے ہلائے اور بولا، اب کوئی ایسی زبان مجھے یاد نہیں ہے باس، جس سے میں اس کے بارے میں معلوم کروں۔ میں نے گردن ہلائی۔ پھر کیا کرنا چاہیے ٹوبو؟ اشاروں کی زبان باس۔ ٹوبو اچانک اچھل پڑا۔ او ہاں، میں نے کہا، اور پھر میں بونے کی طرف متوجہ تھا، لیکن اچانک میں نے فضا میں ایک عجیب قسم کی گرمی محسوس کی۔ ہوا کے جھونکے آ گئے تھے، لیکن ایسے ہی لگا تھا جیسے وہ جہنم سے گزر کر آ گئے ہوں، یا قریب ہی کہیں زبردست آگ لگ گئی ہو۔ میں نے حیرت سے چاروں طرف دیکھا، اور اچانک ہی بونا اس طرح چیخا جیسے اسے ذبح کر دیا گیا ہو۔ میں اس کی طرف متوجہ نہیں تھا، اس لیے وہ میری گرفت سے نکل گیا، اور وہ اتنی تیزی سے دوڑ کر چٹانوں میں غائب ہو گیا کہ میں حیران رہ گیا۔
ٹوبو بھی ہونکوں کی طرح چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ گرم جھلسا دینے والی ہواؤں کے جھکڑ تیز ہوتے جا رہے تھے۔ نہیں نہیں، اچانک ٹوبو کپ کپاتی آواز میں بولا، کیا ہوا ٹوبو؟ یہ بوستا ہی ٹوبو کی دہشت ناک آواز ابھری۔ کیا؟ بوس؟ ٹوبو کے منہ سے اتنا ہی نکل سکا، اور اچانک پورا ماحول ایک دہکتی بھٹی میں تبدیل ہونے لگا۔ میں نے متحیرانہ انداز میں چاروں طرف دیکھا۔ پہاڑ عجیب سے انداز میں چمکنے لگے تھے اور ان سے آگ سی نکلنے لگی تھی۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا ٹوبو، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے بھی بمشکل آواز نکالی، اور ڈوبتے ذہن میں ایک اور خیال آیا۔ تب میں نے ٹوبو کا ہاتھ پکڑا۔ آؤ ٹوبو، کوشش کرو، بھاگنے کی کوشش کرو۔ کہاں بوس؟ ٹوبو نے پوچھا۔ ندی پر، ندی پر ممکن ہے پانی میں کود کر ہم میں نے منہ بند کر لیا۔ ٹوبو حتی الامکان میرے ساتھ بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حقیقتاً یہ دنیا کی سب سے بھیانک سچویشن تھی۔ سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں اب ختم ہو گئی تھیں۔ ہاتھوں میں پکڑی ہوئی بندوقیں سنبھالنے کا خیال کسے آتا؟ میں نے اطمینان سے انہیں پھینک دیا اور نہ جانے کس طرح ندی کے قریب پہنچ گئے۔ لیکن ندی کے کنارے پر پہنچ کر حواس جواب دے گئے۔ بہتا ہوا پانی بھی کھولتا ہوا سمندر بنا ہوا تھا۔ اس میں سے تیز بھاپ بلند ہو رہی تھی اور بلبلے اٹھ رہے تھے۔ ایک تیز سنسناہٹ فضا میں پھیلی ہوئی تھی، اور یہ ہمارا آخری احساس تھا۔ اس کے بعد احساسات جواب دے گئے، اور ہم ندی کے کنارے ہی زمین پر گر پڑے، موت کے انتظار میں، جو اب صرف چند ساعت دور تھی۔ لیکن انسان تو اپنی موت پر بھی قادر نہیں ہے۔ جب دل چاہتا ہے آتی ہے، نہیں چاہتا ہے نہیں آتی ہے۔ ٹھوکر لگ جاتی ہے، مر جاتا ہے، راہ چلتے مر جاتا ہے، کرسی پر بیٹھا مر جاتا ہے، بستر پر بیٹھا مر جاتا ہے، کنویں میں گرتا ہے، نہیں مرتا، آگ میں گر جاتا ہے، نہیں مرتا، پانی میں ڈوبتا ہے، نہیں مرتا۔ چنانچہ یہ سب انسان کے بس میں نہیں ہے، ہمارے بس میں بھی نہیں تھا، چنانچہ ہم بھی نہیں مر سکے۔ ٹوبو کو اور مجھے ایک ساتھ ہی ہوش آیا تھا۔ بدن کے نیچے کھردری زمین تھی، چاروں طرف تاریکی تھی، مکمل تاریکی اور خاموشی۔ کافی دیر کے بعد مجھے اپنے وجود کا احساس ہوا، اور پھر میں نے اپنے بارے میں سوچا، اور اپنی حیثیت اور گزرے ہوئے واقعات کو یاد کرنے میں بھی کوئی دقت پیش نہیں آئی، اور پھر چونک پڑنا قدرتی بات تھی۔ میں نے متحیرانہ انداز میں ہاتھ پاؤں مارے، اور ہاتھ ٹوبو کے بدن سے لگا۔ کون؟ میں بول پڑا۔ اوہ میرے خدا، آواز تو بوس کی ہے۔ ٹوبو کی بھررائی ہوئی آواز سنائی دی۔ یہ تم ہو ٹوبو؟ میں نے تاریکی میں ٹوبو کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہاں بوس، کیا تم بھی زندہ ہو؟ شاید، میں نے کہا۔ اور میری طرح اندھے ہو چکے ہو؟ ٹوبو نے پھر پوچھا۔ اندھے تو کیا تمہیں نظر آ رہا ہے بوس؟ ٹوبو نے گھٹی گھٹی آواز میں کہا۔ کیوں، کیا بات ہے ٹوبو؟ میں تو اندھا ہو چکا ہوں بوس، ٹوبو بھررائی ہوئی آواز میں بولا۔ نظر تو مجھے بھی نہیں آ رہا ہے ٹوبو، مگر یہ تاریکی بھی ہو سکتی ہے۔ تاریکی؟ ٹوبو اچھل پڑا۔ ارے ہاں، یہ تاریکی بھی تو ہو سکتی ہے، مگر دریا کے کنارے اتنی گہری رات سمجھ میں نہیں آتی۔ ٹوبو، میں نے سرسراتی آواز میں کہا۔ یس بوس، کیا تجھے سب کچھ یاد آ گیا ہے؟ اچھی طرح۔ تب دریا کہاں ہے ٹوبو؟ کیا ہم اندھے ہونے کے ساتھ ساتھ بہرے بھی ہو گئے ہیں کہ پانی بہنے کی آوازیں نہیں سن سکتے؟ میں نے کہا، اور ٹوبو خاموش ہو گیا۔ وہ اپنے حواس بحال کرنے میں کوشاں تھا، اور کئی منٹ تک اس کے منہ سے کوئی آواز نہیں نکل سکی۔ ٹوبو، میں نے اسے پھر مخاطب کیا۔ ہاں ہاں بوس، سوری، میں کچھ سوچنے لگا تھا۔ کیا سوچ رہے تھے ٹوبو؟ تم ٹھیک کہہ رہے ہو بوس، ہم دریا کے کنارے نہیں ہیں، اور گویا اس جگہ نہیں ہے جہاں ہمارے حواس جواب دے گئے، اور یہاں تاریکی بھی ہے۔ بالکل ٹھیک، ٹوبو نے کہا۔ پھر یہ کون سی جگہ ہو سکتی ہے ٹوبو؟ کوئی زیر زمین سوراخ، ٹوبو نے پرسکون سے لہجے میں کہا، اور میرے بدن میں عجیب سی سنسنی دوڑ گئی۔ سچی بات ہے، یہ ممکن تھا، لیکن میں کئی منٹ تک کچھ نہ بول سکا۔ میں اپنی کیفیت کا جائزہ لے رہا تھا۔ جسم میں کوئی خاص نکاہت نہیں محسوس ہو رہی تھی، کوئی تکلیف بھی نہیں تھی۔ تمہیں یقین ہے ٹوبو؟ میں نے کہا۔ یقین کر لیں گے بوس۔ اوہ، تب اٹھو، میں نے اس کا ہاتھ دبایا، اور ٹوبو بھی کھڑا ہو گیا۔ جس جگہ ہم تھے وہ بہرحال اتنی کشادہ ضرور تھی کہ ہم کھڑے ہو سکتے تھے۔ اس کے بعد ٹوبو نے کرب و جوار کا جائزہ لیا۔
لیکن ہمارے ہاتھ خلا میں جھول کر رہ گئے۔ اس کا مطلب تھا کہ جگہ کافی کشادہ ہے۔ پھر میں اور ٹوبو ہاتھ پکڑ کر ایک طرف چلنے لگے۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ دوسرا قدم کہاں لے جائے گا، لیکن بہرحال ہم چل رہے تھے۔ پیروں کے نیچے کھردری زمین تھی اور آنکھوں کے سامنے پرچھائیاں رقص کر رہی تھیں۔ تم نے ایک بات محسوس کی باس؟ کیا؟ اب میں تمہارا ہیولہ سا دیکھ رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے ہماری بینائی برقرار ہے اور تاریکی ہی کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو نہیں دیکھ پا رہے۔ ہاں، ہم اندھے نہیں ہوئے ہیں، میں نے جواب دیا۔ مگر باس، یہ جگہ تو کافی کشادہ معلوم ہوتی ہے، دیوار ہی نہیں ہے۔ چلتے رہو، دیکھیں کہاں پہنچتے ہیں، میں نے کہا، اور ہم دونوں آگے بڑھتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد احساس ہوا کہ جگہ تنگ ہو رہی ہے۔ کئی بار ہاتھ دیواروں سے ٹکرائے تھے، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ اب ہم کسی سرنگ میں چل رہے ہیں۔ پھر تھوڑی دور روشنی کا ایک دھبا نظر آیا اور ٹوبو چیخ پڑا، روشنی! اوہ، خاموش رہو ٹوبو، خاموشی سے حالات کا جائزہ لو۔ سوری باس، نہ جانے کیسی کیفیت ہو رہی ہے۔ ویری سوری، ٹوبو نے کہا، اور پھر ہم دبے قدموں روشنی کی طرف چل پڑے۔ یہ شاید سرنگ کا اختتام تھا، لیکن یہاں لکڑی کا ایک فریم لگا ہوا تھا جو باہر سے بند تھا، گویا یہ قید خانے کا دروازہ تھا۔ دروازے کے دوسری طرف دیوار میں ایک مشعل روشن تھی، اور مشعل کے نیچے تھوڑے فاصلے پر چار ویسے ہی بونے آدمی اونگ رہے تھے جیسا ایک آدمی میں دیکھ چکا تھا۔ اب اس بات میں شبے کی گنجائش نہیں تھی کہ ہم آدم خور بونوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے تھے اور ان کی قید میں تھے۔ ٹوبو نے ایک گہری سانس لی اور بولا، کیا خیال ہے بوس؟ ہم زیر زمین ہیں ٹوبو۔ یقیناً، ٹوبو نے تشویش سے کہا۔ آؤ واپس چلیں۔ ٹوبو چونک پڑا۔ مگر باس، یہ میرا مطلب، ان کی قید مناسب نہیں ہے۔ آؤ تو صحیح یار، تمہارے اعصاب ابھی تک کشیدہ ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے باس، ٹوبو نے شرمندگی سے کہا۔ بہرحال اس کے بعد واپسی کے راستے میں اس نے کوئی گفتگو نہیں کی، اور پھر ہم اسی جگہ واپس آ گئے جہاں سے چلے تھے۔ اب آنکھیں تاریکی سے کسی حد تک مانوس ہو گئی تھیں، اس لیے وہ کیفیت نہیں تھی۔ ہم دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ ہاں مسٹر ٹوبو، آپ کیا فرما رہے تھے؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ جو کچھ فرما رہا تھا اس پر خود شرمندہ ہوں باس۔ واز مت کرو۔ ظاہر ہے ہم قیدی ہیں، مناسب نامناسب کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے، اور ایسی شکل میں جبکہ بندوقیں بھی ہمارے پاس نہیں ہیں۔ اوہ، ارے باس، کہیں وہ ان لوگوں کے ہتھے نہ چڑھ گئی ہوں۔ خدا جانے، میں نے کہا، لیکن کیا یہ بندوقوں کے استعمال سے واقف ہوں گے؟ مشکل ہے باس، یہ کافی پسماندہ ہیں۔ تب تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے تو بے حد ضروری تھیں باس، خاص طور سے اس وقت ان آدم خوروں کے درمیان ہم ان سے کافی مدد لے سکتے تھے۔ تو وہ افسوس سے بولا، بہرحال اب وہ ہمارے پاس نہیں ہیں، ہمیں ان کے بارے میں افسوس سے کیا حاصل؟ یہ بھی ٹھیک ہے۔ ٹوبو نے گہری سانس لی اور پھر چونک کر بولا، مگر یار وہ… ہاں ہاں کہو۔ میں نے تمہارے اندر ایک انوکھی بات محسوس کی تھی۔ حالات ایسے ہی تھے کہ میں کبھی اس کے بارے میں پوچھ ہی نہ سکا۔ کیسی انوکھی بات؟ میں نے انجان بننے کی کوشش کی، لیکن میں سمجھ گیا تھا کہ ٹوبو کا اشارہ کس انوکھی بات کی طرف ہے۔ زوالہ کی بستی میں لوگوں کے بدن پس گئے تھے۔ وہ کون سی قوت تھی باس، اور اس بونے کو کیا ہو گیا تھا؟ یوں لگتا تھا جیسے کوئی اسے اٹھا کر لے آیا ہو۔ تم سے کوئی چیز چھپانے کی ضرورت نہیں ٹوبو، یہ بھی قوت ہمارے محسن ہلین نے دی ہے۔ اس نے میرے ہاتھ میں یہ قوت بھر دی ہے۔ اوہ باس، اس کا مطلب ہے ہم نہتے نہیں ہیں۔ ہاں، مگر کیسی انوکھی قوت ہے باس؟ اوفو، تم کتنے عجیب ہو گئے ہو۔ ٹوبو کا ذہن تیزی سے پلٹا اور یہ مسکرا کر بولا، تب تو ہم بونوں سے خوب نمٹ لیں گے۔ یقیناً، خوف کی کوئی بات نہیں ہے، اور پھر یہ بات تو ان کے لیے بہت عجیب ہوگی۔ ہاں، بہرحال تم نے دیکھا باس، ریکا بوستا کے بارے میں میری معلومات غلط تو نہیں تھیں؟ نہیں، لیکن مگر بھیانک منظر تھا۔ ہم زندہ کیسے بچ گئے باس؟ ویسے باہر موسم ٹھیک ہو گیا ہوگا، ورنہ یہ لوگ ہمیں اٹھا کر کیسے لائے؟ ہاں، سورج ڈھلنے کے بعد موسم بدل گیا ہوگا، میں نے کہا۔ میں سوچ میں ڈوب گیا تھا اور میرا ذہن اب اس پارٹی میں الجھ گیا تھا جو ان کے ہاتھوں گرفتار ہوئی تھی۔ نہ جانے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہو۔ حالانکہ کچھ وقت پہلے خود ہماری زندگی کی کوئی امید نہیں رہی تھی، لیکن بہرحال میں ان لوگوں کو فراموش نہیں کر سکا۔ نہ جانے کیوں رہ رہ کر ان کا خیال آ رہا تھا۔ اب کیا پروگرام ہے باس؟
رات ہو گئی ہے ٹوبو، اور پھر جو کیفیت ہے اس کے تحت آرام کرنا ضروری ہے۔ رات گزارو، دن کی روشنی میں سوچیں گے۔ یوں بھی ابھی ہم کچھ کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ ہاں باس، میں بھی ٹھیک نہیں ہوں، لیکن کیا؟ بس ان لوگوں کا خیال آتا ہے جو بیچارے ان کے ہاتھوں پھنس گئے ہیں۔ بہرحال اگر موقع ملا تو ہم ان کی مدد ضرور کریں گے۔ یقیناً، میں نے مضبوط آواز میں کہا، اور ہم کھردری زمین پر لیٹ گئے۔ ہماری ہمت تھی کہ ان خوفناک حالات میں بھی اس قدر پرسکون تھے، ورنہ کوئی دوسرا ہوتا تو اسے حواس بحال رکھنا بے حد مشکل ہوتا۔ نیند بھی خوب آئی۔ نہ جانے کیا بات تھی، تھوڑی دیر کے بعد ہی بے خبر ہو گئے، اور نہ جانے کب تک ہوتے رہے۔ بہرحال آنکھ کھلی تو ایک احساس ضرور ہوا، وہ یہ کہ نہ جانے ہم کتنی گہرائیوں میں تھے، لیکن یہاں بھی ان ارادات کا تعین ہو سکتا تھا۔ اس وقت مناسب روشنی تھی جس سے ان کا احساس ہوتا تھا۔ بہرحال ان لوگوں نے زندہ رہنے کے انتظامات تو کیے ہی ہوں گے۔ میں نے ٹوبو کی طرف دیکھا۔ ٹوبو سو رہا تھا۔ میں نے اسے جگا دیا۔ وہ چونک کر اٹھ بیٹھا، پھر اس نے چاروں طرف دیکھ کر ایک گہری سانس لی۔ اوہ بوس، یہ نیند بھی کیا شے ہوتی ہے! آرام سے سوئے؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نہایت آرام سے، ٹوبو بھی مسکرا دیا۔ صبح ہو چکی ہے۔ ہاں، احساس ہوتا ہے باس۔ ممکن ہے ہم زیادہ گہرائیوں میں نہ ہوں۔ ابھی کیا کہا جا سکتا ہے باس؟ ویسے یہ وحشی اخلاقیات سے تو واقف نہیں ہوں گے۔ میرا مطلب ہے ناشتہ وغیرہ۔ مشکل ہے باس، ٹوبو گردن گھماتے ہوئے بولا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ وہ بیچارے جو 2 دن سے بھوکے ہوں گے۔ پتہ نہیں باس، ہوں گے بھی کہ نہ ہوں گے۔ کیا مطلب؟ ممکن ہے اب وہ بھوک سے بے نیاز ہو چکے ہوں، ٹوبو نے کہا، اور میرے بدن میں گرم لہریں دوڑ گئیں۔ ایک شدید اذیت کا احساس ہوا۔ نہیں ٹوبو، ایسا مت کہو۔ ایسی بے دردی سے ان کی موت کی بات مت کرو۔ سوری باس، ٹوبو شرمندگی سے بولا۔ آؤ، اب انتظار بیکار ہے، کچھ کریں، میں نے کہا، اور ٹوبو بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ لیکن ہم سرنگ کے آخری سرے پر پہنچے بھی نہیں تھے کہ دوسری طرف سے بے شمار آدم خور وحشی آتے نظر آئے۔ میں نے کہا، دیکھنا چاہیے ان کو، وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ وہ سب ہمارے گرد پھیل گئے۔ ان کے پاس ہتھیار تھے، لیکن نہایت ناقص، پتھر اور لکڑی کے ہتھیار جو صرف پھینک کر مارے جا سکتے تھے، یا پھر قریب سے۔ ویسے ان کی تعداد ہی ان کی قوت تھی۔ وحشیانہ انداز میں مسکراتے اور کہکہے لگاتے ہوئے وہ ہمارے گرد پھیل گئے، اور پھر وہ ہمیں آگے دھکیلنے لگے۔ سرنگ کا دروازہ کھل چکا تھا۔ ہم خاموشی سے باہر نکل آئے، لیکن وہ تو ہمارے بدن ٹٹول ٹٹول کر دیکھ رہے تھے، گوشت کا اندازہ کر رہے تھے۔ میں نے ابھی خاموشی اختیار کی تھی، وہ آپس میں باتیں بھی کر رہے تھے، لیکن میرا خیال تھا کہ ٹوبو ان کی زبان نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ ٹوبو کوئی اندازہ لگا سکے؟ نہیں باس، سالوں کی زبان میرے لیے اجنبی ہے۔ دیکھتے ہیں یہ ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں، میں نے کہا۔ ٹوبو خاموش تھا۔ وحشی ہمارے آگے پیچھے چل رہے تھے، اور ہم سرنگوں کے اس جال کو دیکھ رہے تھے جو کبھی گہرائیوں میں جاتا، کبھی بلندیوں کی طرف، اور پھر ہم ایک انوکھی جگہ پہنچ گئے۔ بند پیالے نما جگہ تھی، جیسے 2 پیالے ایک دوسرے پر رکھ دیے گئے ہوں۔ وہاں کچھ لوگ بندھے ہوئے نظر آ رہے تھے، اور کچھ زمین پر پڑے ہوئے تھے، اور اچانک میں ایک شکل کو پہچان گیا۔ میرے بدن کے سارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے چاروں طرف دیکھا اور دوسرے لوگوں کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔